اگر یہ عمل آپ کرو گے تو دنیا آپ کے غلام بن کر رہے گی. دشمن آپ کا نام سنتے ہی ان کا پیشاب نکلے گا. گارنٹی دیتا ہوں, لکھ کر دے دو, جو گارنٹی لینا ہے لے لو. اور دنیا میں کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی کام آپ ان کو کر پاؤ گے. اللہ آپ کے اندر اتنا طاقت, اتنا حوصلہ پیدا کرے گا کہ کوئی نہیں کر سکے گا, آپ کر پاؤ گے. اگر کسی چیز سے آپ ڈر رہے ہیں, ڈر اللہ جل شانہ ختم کر دے گا. کہیں پر جا رہے ہو, عزت ملے گی, کامیابی ملے گی, ترقی ملے گی. اور آپ کے اندر ایک انسان نہیں, 2 انسان ہو جائیں گے. آپ ایک خود ہوں گے اور دوسرا وہ انسان ہوگا جو آپ کو طاقت دے گا, آپ کو حوصلہ دے گا, آپ کو روشنائی دے گا. تو وہ ہوگا. اب اس کے علاوہ اگر آپ کا 100 سالہ, مثال میں دیتا ہوں, کسی کا بھی 100 سال عمر نہیں ہوتی ہے. اگر 100 سالہ کوئی بندش ہے, 100 سالہ کوئی رکاوٹ ہے, 100 سالہ کوئی کام نہیں ہو رہا, اگر 100 سال میں نہ ہوا نا, تو اس کی برکت سے اب ممکن ہوگا اور چٹکیوں میں ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کر کے تو دیکھیں, آپ ازما کے تو دیکھو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے, اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے. آج کی اس ویڈیو میں ایک زبردست عمل دینے جا رہا ہوں. ہر کوئی عمل زبردست ہوتا ہے اگر وہ قرآن مجید سے یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہو, لیکن یہ ایک ایسا چیز میں دینے جا رہا ہوں کہ تجربہ آپ اس پر کر سکتے ہیں. تجربہ, اور جو چیز میں دے رہا ہوں اس پر آپ نے تجربہ کیا, اس کے بعد دوسرے عمل پر آپ نے پھر تجربہ کرنا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی دکاندار کوئی چیز بیچتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے, اس نے سیمپل رکھا ہوا ہوتا ہے, پھر اندر پیٹی میں جو کچھ ہو علیحدہ چیز ہے. سیمپل آپ کو پسند آ جائے تو پیٹی کے اندر جو کچھ ہے وہی چیز ہوگا, وہ بھی آپ کو پسند آئے گا. تو ایک سیمپل دے رہا ہوں, اور اس کے بعد سیمپل نے اگر کام کیا تو اس کے بعد پھر دوسرے عمل پر آپ آ جائیے گا. اچھا میرے بھائیو, قرآن مجید میں ایک آیات کریمہ ہے, اور قرآن مجید میں جو آیات کریمہ ہے وہ ہے سورۃ یاسین میں, جو قرآن مجید کا دل ہے. اور سورۃ یاسین میں کون سا آیات ہے؟ سورۃ یاسین میں جو آیات کریمہ ہے وہ یہ ہے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اب یہ آیات کریمہ اسکرین کے اوپر بھی میں لگا دوں گا, اور اس پر آپ لوگوں نے تجربہ یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی دشمن آپ کے سامنے آ جائیں, یا کوئی ایسا شخص جس سے آپ ملنا نہیں چاہتے ہو, یا وہ جو آپ کو دیکھتے ہی ایک دوسرے کے غصہ آتا ہو, یا لڑائی جھگڑا ہو, دشمنی ہو, کوئی بھی ہو. اور اس سے بڑھ کر اگر آپ پولیس کے سامنے جائیں, روڈ کے اوپر پولیس ہے, ٹریفک والے پولیس ہے, یا دوسرے پولیس ہے جو تلاشی کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس آیات کریمہ کو صرف اور صرف 3 مرتبہ, صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دیکھو سارے لوگوں کو کڑا کر کے تلاشی لے گا, لیکن آپ کا تلاشی کیا, آپ ان کے نظر سے غائب ہو جاؤ گے. یہ ہے سمپل. اب میں آپ لوگوں کو عمل دینے جا رہا ہوں. عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل, یہ سمپل ہے, اب عمل سن لیں. عمل کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیات ایسا ہے جو کہ سب سے زیادہ پاورفل, سب سے زیادہ طاقتور. ہر آیات اپنی جگہ پر طاقت رکھتا ہے, ہر حرف کا, ہر لفظ کا اپنا ایک طاقت ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. اب پوچھ, سارا پوچھ ہے,
لیکن ایک سپاہی کا کیا اوقات ہوتی ہیں اور ایک جرنل کا کیا اوقات ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید سارا معزز ہے، قرآن مجید سب کے سب ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی پیغمبر کے علاوہ اگر ایک انسان کو 1,00,000 سال عمر دی جائے صرف اس پر کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، قرآن مجید اندر جان کے دیکھیں کہ کیا ہے، اس پر ریسرچ کر لیں اور اس میں دیکھو کہ ہے کیا، پھر بھی وہ 100% میں سے 1% ان کو چیز حاصل ہوگا، لیکن وہ اتنا ہوگا لوگوں کی نظروں میں کہ لوگ کہیں گے کہ پورا کائنات ایک طرف اور اس کا علم دوسری طرف۔ یہ میں نے مثال دیا۔ اب آیات کریمہ سورۃ یاسین کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا، وہ سمپل تھا۔ اب میں آپ لوگوں کو آیات الکرسی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ آیات الکرسی آپ روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں، کوئی بھی ٹائم ہو، لیکن سب سے بہترین، سب سے قیمتی اور سب سے اثر کرنے والے جو ٹائم ہے وہ ہے عصر اور مغرب کے درمیان۔ عصر اور مغرب کے درمیان اگر یہ عمل آپ کرو گے تو دنیا آپ کے غلام بن کر رہے گی۔ دشمن آپ کا نام سنتے ہی ان کا پیشاب نکلے گا، گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کر دے دو، جو گارنٹی لینا ہے لے لو۔ اور دنیا میں کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام آپ ان کو کر پاؤ گے، اللہ آپ کے اندر اتنا طاقت، اتنا حوصلہ پیدا کرے گا کہ کوئی نہیں کر سکے گا، آپ کر پاؤ گے۔ اگر کسی چیز سے آپ ڈر رہے ہیں، ڈر اللہ جل شانہ ختم کر دے گا۔ کہیں پر جا رہے ہو، عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، ترقی ملے گی، اور آپ کے اندر ایک انسان نہیں 2 انسان ہو جائیں گے۔ آپ ایک خود ہوں گے اور دوسرا وہ انسان ہوگا جو آپ کو طاقت دے گا، آپ کو حوصلہ دے گا، آپ کو روشنائی دے گا، تو وہ ہوگا یہ آیات کریمہ، اور یہ آپ کے رگوں میں، آپ کے خون کے اندر مکس ہونا چاہیے۔ اب ان پر ایسے تجربات ہوئے ہیں کہ میں آپ کو حیران کر دوں۔ اب ایک آدمی تھا، اس نے روزانہ صرف 70 مرتبہ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان ان کا ڈیلی کا روٹین تھا، وہ یہ پڑھتا تھا۔ تو ان کا پڑھنے کا جو طریقہ اور معمول وہ کیا تھا، وہ دھیان تھا، دھیان۔ جیسے اس نے مسجد میں نماز پڑھی تو مسجد میں بیٹھ کر اپنی ہی جگہ پر بیٹھ کر اس نے 70 مرتبہ کمپلیٹ کیا روزانہ، اول اور آخر کم از کم 5 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ آپ 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ تو کیا ہوا ان کے ساتھ یہ ہوا میرے بھائی کہ ان کے اوپر لاکھوں کا قرضہ تھا، لاکھوں کا۔ اللہ نے ایسا بندوبست کیا، ایسا بندوبست کہ اب وہ لوگوں کو لاکھوں دیتے ہیں۔ پہلے خود قرضدار لاکھوں کا، اب لوگوں کو لاکھوں دیتے ہیں، اسی آیات کی برکت سے، آیات الکرسی کی برکت سے۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے بھائی سب کے سب خاندان ان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ غریب تو ویسے بھی کسی کے نظر میں اچھا نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ اتنا اچائی کرے کہ 7ویں آسمان تک پہنچائیں، لیکن پھر بھی لوگوں کے نظر میں وہ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا جیب خالی ہے۔ تو اسی طرح پورا خاندان ان کا دشمن تھا۔ اب پورا خاندان جتنے بھی ہے ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی میری بات اگر آپ لوگوں کو بری لگ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کل کا جو دور ہے اور یہ لوگوں اور یہ زمانہ کو آپ نے برا نہیں کہنا ہے، بس زمانہ وہی زمانہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ چینج ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں آپ کو ایسے رہنا ہے، ایسے کہ آپ سے اللہ بھی ناراض نہ ہو، اللہ کا رسول بھی ناراض نہ ہو، اور اللہ کا مخلوق بھی ناراض نہ ہو۔
یہ سب تمام باتیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کرنی ہے۔ جب ان کے پاس دولت آیا، پیسہ آیا، اب سب کے سب ان کا غلام بنے ہوئے ہیں، جو یہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر ان کے خاندان میں بزرگ بھی ہوتا ہے نا 100 سال والا، ان کی نہیں مانتی ہے اور ان کا مانتا ہے۔ یہ ان کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، پیسوں کا پاور ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ رشتوں کو پیسوں کے ساتھ تولتے ہیں، لیکن اس نے تو نہیں تولا نا، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ کا 100 سالہ، مثال میں دیتا ہوں، کسی کا بھی 100 سال عمر نہیں ہوتی ہے، اگر 100 سالہ کوئی بندش ہے، 100 سالہ کوئی رکاوٹ ہے، 100 سالہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اگر 100 سال میں نہ ہوا نا تو اس کی برکت سے اب ممکن ہوگا اور چٹکیوں میں ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کر کے تو دیکھیں، آپ ازما کے تو دیکھو اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کیا معاملہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ آپ کتنے برے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چھوٹی بڑی گناہ کو نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے بڑا گناہ ہے، کوئی بھی ہے، آپ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے بدلے اللہ آپ پر مہربان ہے، اللہ آپ کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ جل شانہ آپ کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ 30ویں پارے میں ایک آیات ہے، یا ایہا الانسان، سورہ انفطار کی، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، پیار سے، محبت سے، گناہگار کو اللہ مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے انسان، کیوں آپ نے مجھے چھوڑا، کیوں میرے سے منہ پھیر لیا، ورنہ وہ شہنشاہ ہے، شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، آپ کو ریزہ ریزہ کر دے گا، آپ کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے گا، لیکن وہ رب ہے، ان کا رحم زیادہ ہے اور غصہ کم ہے۔ اب اس پر جتنے بھی زیادہ میں بولوں گا بول سکتا ہوں، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔